ان دونوں کو ہم ملائیں تو کیا بنے گا؟ یہوہ۔ ہاللیلویا۔ تو خدا نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی شبیہ پر خلق کیا ہے۔ دونوں ہی خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، دونوں مختلف پہلوؤں سے اپنے خالق یہوہ کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور جب مرد اور عورت دونوں مل جاتے ہیں تو یہوہ کا مکمل جلال ظاہر ہونے لگتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم بڑے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ خدا کی رائے ہم سے مختلف ہے، کیونکہ خدا کے خیالات ہمارے خیالات نہیں ہیں، اور اس کی سوچیں ہماری سوچیں نہیں، بلکہ ہمارے خیالوں اور ہماری سوچوں سے اس کی سوچیں اور اس کے خیال کہیں زیادہ بلند ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد تو مرد ہے، عورتیں کیا ہیں؟ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عورتیں مرد نہیں ہیں، ایسا روحانی طور پہ عورتیں بھی مرد ہیں۔ یہ بات شاید سننے میں عجیب لگتی ہے، لیکن حقیقت میں عجیب نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں کس کی شبیہ ہے؟ دونوں میں خدا کی شبیہ ہے، یہوہ کی شبیہ ہے۔ اس لحاظ سے روحانیت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ آپ اس کا ثبوت دیکھیں بائبل میں، پیدائش 5 باب اور اس کی 2 آیت، یہاں پہ لکھا ہے نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ کس کس کا نام آدم ہے؟ کیا صرف آدم کا نام آدم ہے؟ نہیں، بائبل مقدس میں آدم اور حوا دونوں کو خداوند نے آدم کہا ہے، اور انگریزی میں اس کی مثال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا مین، جس کا مطلب ہے عش۔ اور جب خدا نے عورت کو بنایا تو آدم نے جب عورت کو دیکھا تو آدم نے کیا کہا؟ وہ مین۔ عشا۔ تو دراصل دونوں مین ہیں، دونوں عش ہیں۔ یہ جو ہے عشا میں، یہ ہے فیمینن سفکس ہے، جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہ در حقیقت اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو عورت ہے۔ آدمی دونوں ہیں، آدم دونوں ہیں، ایک آدم مرد ہے، دوسرا آدم عورت ہے۔ تو اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے مرد اور عورت اپنی روحانیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اب تخلیق میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے آدم بنا اور بعد میں عورت بنی، اسے ہم کہتے ہیں ترتیب۔ اس ترتیب کو ہم غلط ملت نہیں کرنا چاہتے، ہم اس ترتیب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام اس ترتیب کو قائم رکھتا ہے۔ لیکن اس ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ عورتوں کے حقوق ہم چھین لیں، ہم ان کے حقوق کو چھیننا نہیں چاہتے، اور ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نوٹس میں ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں
کہ دونوں آدم ہیں اور دونوں مل کر خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور اسی لیے خداوند حکم دیتا ہے خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ اور اس کے ساتھ اعمال پہلا باب اور اس کی 8 آیت، آپ ذرا اعمال پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت پہ غور کریں۔ بارہا ہم نے اس آیت مقدسہ کو پڑھا ہے، بارہا ہم نے سنا ہے، بارہا ہم نے اس پہ وائز سنے ہیں، خادمین کو، خدا کے خادموں کو بولتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کیا لکھا ہے، لیکن جب روح القدس نازل ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب روح القدس نازل ہوگا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ دوسری بات کیا ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کہاں تک؟ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ روح القدس کس کس پر نازل ہوا ہے؟ کیا صرف شاگردوں پہ نازل ہوا خداوند یسوع کے؟ سب مسیحی لوگوں پہ خدا کا روح نازل ہوا، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اب یہ آیت مقدسہ کیا کہہ رہی ہے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ مردوں پہ جب روح القدس نازل ہوگا تو وہ زمین کی انتہا تک خداوند یسوع کے گواہ ہوں گے اور عورتیں نہیں ہوں گی؟ کہیں لکھا ہے؟ تو جب ہم عورتوں کو منع کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے اس قول کی نفی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ امتیاز نظر نہیں آ رہا۔ میں نے پہلے شروع میں آپ سے کہا کہ خداوند یسوع شاگردوں سے مخاطب ہے، لیکن شاگرد کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو مقدس ہیں بلا لیتے ہیں اور دوسرے مقدس بھائیوں کو بلا لیتے ہیں، اور وہ سب بالا خانہ میں یک دل ہو کر دعا کرنے میں مصروف ہیں، اور یکساں طور پر ان پہ روح القدس نازل ہوتا ہے۔ اب یہاں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ یہ نہیں لکھا کہ مردوں پہ نازل ہوگا، عورتوں پہ نازل ہوگا، بچوں پہ نازل ہوگا، اس میں سب شامل ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کی یہ آیت مقدسہ بذات خود مقدس عورتوں کو گواہی دینے کا حکم دیتی ہے کہ نہ صرف وہ گواہی دے بلکہ یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک وہ گواہی دیں، کیونکہ خداوند یسوع نے یہ ان کو حق بخشا ہے، اور جو حق خداوند نے بخشا ہے وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی آیت مقدسہ کی غلط تشریح کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کے اوپر رول کرنا شروع کر دے اور سب کو اپنی بات منوانا شروع کر دے۔ ہم لوگوں کی باتوں کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم خدا کے کلام کی باتوں کو ماننے کے پابند ہیں۔ ہاللیلویہ۔ متی 28 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، یہاں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم 5ویں آیت سے اگر پڑھیں تو بات واضح ہوگی۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو
کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ 9ویں آیت میں، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ نے کہا کہ شاگردوں سے جا کر کہو، لیکن یسوع نے کہا کہ میرے بھائیوں سے کہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتہ نے کہا، خداوند یسوع نے مزید اسے آگے واضح کیا ہے اور مزید اس بات کو آگے پھیلایا ہے، کیونکہ شاگردوں کے علاوہ دوسرے مقدسین بھی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بھائی ہیں، اور خداوند یسوع شاگردوں کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے بھائیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائیوں سے کہو۔ اب یہاں پہ چند باتیں انتہائی غور طلب ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں سے جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا تو خداوند یسوع مسیح عورتوں سے ملا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے خداوند کو چھوا وہ بھی عورتیں ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے مردوں میں سے زندہ ہوئے خداوند یسوع مسیح کے قدم چھوئے وہ بھی عورتیں ہیں، اور سب سے پہلے مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو جس نے سجدہ کیا وہ بھی عورتیں ہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے جس نے یہ خوشی خبری دی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ بھی عورتیں ہیں۔ یہاں پر میں 4 اہم سوالات اٹھانا چاہتا ہوں، اور جو علماء اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور واقعی جو حقیقت میں کئی علماء ہیں بھی، میں ان سے مخاطب ہوں۔ مجھے 4 باتوں کا جواب چاہیے۔ پہلی بات، خوشخبری جو عورتوں نے سنائی وہ کیا ہے؟ متی 28 باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک جو خوشخبری عورتوں نے سنائی وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ آپ ذرا بورڈ پہ لکھتے ہیں اور مختصر لکھیں گے مسیح جی اٹھا ہے، جی اٹھا۔ یہ خوشخبری عورتوں نے شاگردوں کو اور دوسرے بھائیوں کو سنائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشخبری تو عورتوں نے سنا دی، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ میں جو 4 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوشخبری سنانا کیا ہے؟ خوشخبری سنانا کیا ہے؟ گواہی ہے۔ نمبر 2 منادی ہے۔ نمبر 3 تعلیم ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اور خاص طور پہ پہلی دفعہ کہتا ہے کسی کو جا کر، شاگردوں کو، دوسرے مقدسین کو، کہ مسیح جی اٹھا ہے، تو بے شک یہ ایک خوشخبری ہے
اور اس سے بڑی کوئی اور خوشخبری دنیا میں نہیں ہے۔ تو عورتیں خوشخبری سنانے والی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر کیا جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے تو اکیڈیمکلی کیا یہ وٹنس ہے، کیا یہ ایونجلزم ہے، کیا یہ ٹیچنگ ہے، کیا یہ پریچنگ ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ چاروں باتیں ہیں۔ تو عورتوں نے ایک جملے میں یہ چاروں کام کر دیے پہلے ہی دن، جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد انہیں ملا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کی خوشخبری شاگردوں کو اور بھائیوں کو سنانے کے لیے ان سے کہا۔ تو لہذا جو نتیجہ ہمارے سامنے خدا کے کلام کے مطابق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں خوشخبری سنا سکتی ہیں، عورتیں منادی کر سکتی ہیں، اور کوئی انہیں نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا کا کلام انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ خدا کے کلام کی اور اس کے نام کی تعریف ہو۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چند اور باتیں، خاص طور پر 5 باتیں زیر غور ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمیں جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں نئے عہد نامے سے، ان میں پرانے سیٹ اپ کی بات کی جاتی ہے۔ ہم آگے چل کے ان حوالہ جات کو بھی بغور دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اپنے روح کے وسیلہ سے ہم سے کیا فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہیکل سے باہر ہوئی ہے، ہیکل کے اندر نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یسوع زندہ ہو کر اپنا خون آسمانی مقدس میں لے کر گیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے عبرانیوں 9 باب اس کی 11 سے 14 آیت تک۔ خداوند یسوع جب زندہ ہوا تو اپنا خون زمینی ہیکل میں لے کر نہیں گیا بلکہ آسمانی مقدس میں گیا۔ اور تیسری بات ہے مقدس کا پردہ پھٹ گیا۔ پہلے یہ تھا ہیکل میں صحن تھا، اس کے بعد پاک مقام تھا، اور پھر آخر میں پاک ترین مقام تھا۔ پاک ترین مقام میں صرف سردار کاہن جا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور تھا۔ تو ہیکل کے پاک ترین مقام کا پردہ پھٹ گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب صرف سردار کاہن ہی نہیں بلکہ ہر اسرائیلی، ہر عبرانی پاک ترین مقام تک پہنچ سکتا ہے، اس کی وہاں تک رسائی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم جو چوتھی بات ہے وہ دیکھتے ہیں، روح القدس سب ایمانداروں پر نازل ہوا۔ پرانے عہد نامے کی سیٹنگ یہ تھی کہ خدا نبیوں کو مقرر کرتا تھا، ان کو چنتا تھا، اور اس کے بعد نبی جسے مسح کرتے تھے اس پہ روح القدس نازل ہوتا تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت پر روح القدس بلا امتیاز نازل ہوتا ہے۔ کوئی مسح کرنے والا نہیں ہے کہ پہلے اسے ان لوگوں کو 120 کو پہلے مسح کیا جائے اور بعد میں روح القدس نازل ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان پر روح القدس نازل ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح روح القدس کا بپتسمہ خود دیتا ہے ہر ایک مقدس اور ایماندار کو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو یا بچہ ہو۔